آپ انکریج نہیں کرتے ہیں. آپ اسٹک اینڈ ہونا چاہیے, آپ کو امپلیمنٹیشن آف قانون ہونا چاہیے, اور پیار محبت سے ہونا چاہیے. FBR ریفنڈ نہ روکے, جھوٹے کیسز نہ بنائے. سارے جو اس وقت جو آپ کے ریٹیلرز ہیں, جو لوگ جو ٹیکس رجیم سے باہر ہے, وہ سب ٹیکس رجیم میں آئیں گے. یہ خوف ہے کہ آپ ایک دفعہ ٹیکس رجیم میں آئے, آپ کے ساتھ بری ہو, اور لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے, اور بلینس کے ریفنڈ روکے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ ریونیو نہیں بڑھا سکتے. ہاں, جب ہم جیسے لوگ تجاویز دیتے ہیں QR کوڈ لگائے تاکہ آپ کے 300-400, میں اندازے سے کہہ رہا ہوں, ریونیو بلین اربوں میں بڑھ جائے گا, تو آپ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے. لیکن آپ میجرز لیتے ہیں کہ شوگر انڈسٹری کے ہم لوگ بٹھائیں گے, چیک کریں گے. بھائی 90%, 95% شوگر انڈسٹریز آر ٹیکس پیئنگ یونٹ. 5-10% جو کچھ ہے وہ ایلیمنٹس ان کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا چاہتے ہیں. یہ ایک انڈسٹری, واحد انڈسٹری ہے. میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو استدعا کی تھی کہ آپ نے غلط اس کے اوپر جو کیا ہے, جو شہزاد اکبر جیسے لوگ آ کے کہتے تھے کہ 1 روپیہ بڑھتا ہے تو 5 ارب روپے شوگر انڈسٹری کی جیب میں جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ شوگر 3 مہینے میں بنتی ہے, 12 مہینے میں بکتی ہے, اربوں روپیہ اس کے اوپر انٹرسٹ کاسٹ آتی ہے. دوسری چیزیں ہے, مینیپولیشن ہے. آپ نے اس کو خراب کیا. میں نے ایک خط لکھا تھا جس کے اوپر انہوں نے کیا تھا, آگے بات بڑی تھی. ہم $3 ارب سال کے گورنمنٹ آف پاکستان کو کما کے دے سکتے اسی کھیت, اسی کھلیان سے, بغیر ایکسپینشن کے. اور اس وقت بھی شوگر انڈسٹری $500 ملین کی ایتھنال ایکسپورٹ کر کے فارسٹری میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے, جس کی طرف کوئی نہیں نظر انداز ہے. ہاں, برائی ڈھونڈی جاتی ہے. پچھلے دنوں بھی ہوا, ٹی وی پہ جھوٹی خبر چلائی گئی کہ شوگر, وہ امپورٹڈ شوگر 250 روپے کی ہے. مکل ہو گئی. ستم ظرفی یہ ہمارے پاس $2 ارب کی چینی تھی موجود ہمارے اسٹاکس میں, جو گورنمنٹ کی پچھلی گورنمنٹ کی, عمران خان کی گورنمنٹ کی پالیسی, جس میں فارمرز کو ٹائملی پیمنٹ ملی, مڈل مین کو ختم ہوا, سیل ٹیکس کی کلیکشن بڑی کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی. حکومت نے ریفیوز کیا اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے, اس کو اسمگل کی اجازت دی. طارق چیمہ صاحب نے چینی کی قیمت جو 120 روپے کی چینی تھی اس کو 90 روپے میں بکوائی. آپ جی چینی کا پلیز یاد رکھیں 80% قیمت گنے کی ہوتی ہے, اور جو گورنمنٹ کا ہے وہ 35 روپے تک. صرف گورنمنٹ کا ٹیکس 18%, جو مل کی بنوائی ہے وہ 20-25 روپے سے زیادہ نہیں ہے کنٹریبیوشن. لیکن اس کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ لوگوں میں کہ ایک کارٹیل ہے, پرائز بڑھا رہے ہیں. اس وقت چینی کی قیمت گری ہوئی ہے, کسان گنا نہیں لگایا کسان نے, اور اگر یہی حالت رہی کسان گنا نہیں لگائے گا. کہ پاکستان کی 6 سے 7 ملین ٹن کی کنزمپشن ہے چینی کی, آپ کے پاس 5.5 ارب ڈالر ہے چینی امپورٹ کرنے کے لیے. ہاں, اس کے اندر ہماری گفتگو سے, باتوں سے, جو ہم ان کو مشورے دیتے اس پہ عمل درآمد کیا جائے تو ہمارے سیکٹر کے اندر بہت کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے, جس کی طرف کوئی جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. اور یہی حال اگر حال رہا تو اس طرح سے ملک نہیں چلتے ہیں, اس طرح سے ترقی نہیں آتی ہے. ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے, ہمیں ایکسپورٹ کرنا ہے. ہماری یہ شوگر مل 3 مہینے چلنے کے بعد بند ہو جاتی ہے, تو را شوگر ہمیں امپورٹ کر کے اس کو ریفائن کر کے ہمیں ایکسپورٹ کرنا چاہیے سینٹرل ایشیا کو, افغانستان کو. جو کرنے والی چیزیں وہ نہیں کی جاتی ہے. الزام لگانا بہت اچھا کہ کارٹیل ہے اور شوگر کے اوپر. آپ نے جو کمپٹیشن کمیشن کے اندر خاتون نے غلط کیس بنایا, اربوں روپے, 400 پتہ نہیں کتنے 44 ارب روپے کے اوپر وہ جو لگایا, بالکل انلیگل. 4 آدمیوں کا کمیشن تھا, اپنے ووٹ کو ڈبل کاسٹ کر کے لگایا. اس طرح سے پبلک گیلریز کے لیے آپ چیزیں نہیں کرتے ہیں. کارٹیل انڈسٹری میں اس لیے نہیں بن سکتا کہ پاکستان کی جو 80-82 ملز ہے, ہر ایک کی سائز آف پروڈکشن ڈفرینٹ ہے, ہر ایک کے اوپر وہ جو ہے لائبلٹیز ڈفرینٹ ہے, ایریا میں گنا مختلف ہے, تو قیمت ایک کبھی نہیں ہوتی ہے, مختلف ہوتی ہے. آپ یہ الزام دہی کر کے کہ کارٹیل بنا ہوا ہے, کارٹیل کہاں بنا ہوا ہے؟ آپ کا اس وقت آٹا 140 روپے کا بک رہا ہے جس کے اوپر کوئی سیل ٹیکس نہیں ہے, اور چینی آپ کی اس وقت 120-130 کی بن رہی ہے, جو 425 روپے جو گنے کی قیمت ہے اس کی کاسٹ بھی برداشت نہیں کر پا رہی ہے. اس طرح سے اگر آپ چلائیں گے آئندہ آنے والے وقتوں میں ہمارے ملک کے لیے, ہمارے عوام کے لیے مشکلات پیدا ہوگی. ہمیں چاہیے کہ اپنی اکانومی اور اسکیل کو بڑھائیں, ایکسپورٹ کریں, چینی کو عوام کو سستی اور معیاری چینی ملے بغیر ٹیکس کے. FBR کو بند کرنے کی آپ نے بات کی, تو اس سے تو یہ تھوڑا بہت میکنزم چل رہا ہے اور کچھ ٹیکس ریشو بڑھ رہی ہے,
وہ بھی بالکل زیرو چلی جائے گی. دیکھیے جہاں تک بند کرنے کی بات نہیں ہے، ایف بی آر میں بہت اچھے اچھے قابل لوگ موجود ہیں، لیکن مصیبت ہے ان قابل لوگوں کو سائڈ لائن کیا ہوا ہے. ایف بی آر میں جو آفیسر ایک جھوٹا کیس بناتا ہے ریفنڈ روکنے کے لیے، وہ آگے اپیلیٹ میں ریفیوز ہوتا ہے، دوسرا کیس بناتا ہے جو بھی ریفیوز ہوتا ہے اس کو ٹرمینیٹ کرنا چاہیے. یہاں پہ آپ جھوٹے کیس بناتے جاؤ، آپ کی ترقی ہوتی جاتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی ایف بی آر بذات خود غلط نہیں ہے، اس کے اندر ہر قانون موجود ہے کہ 30 دن میں آپ نے ریفنڈ نہیں دیا تو آپ کو انٹرسٹ ملے گا، لیکن کوئی مائی کلر انٹرسٹ لے کے تو ان سے دکھائے. کورٹس میں جا کے جھوٹے کیسز کرتے ہیں، ریفنڈ کرتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ سیز کر دیتے ہیں. یہ جو گنڈا گردی ہے اور جو اکاؤنٹ جو آفیسر، اب میں آپ کو بتاؤں کہ ریفنڈ لوگوں کے 15 سال سے روکے ہوئے ہیں جھوٹے کیسز بنا کے، کوئی بولنے والا نہیں ہے. میں تو صرف یہ نہیں چاہتا ایف بی آر بند ریفارم ہو، ایف بی آر میں قابل لوگ بے تحاشا موجود، اور ایف بی آر کے جو ایلیمنٹ ہے نا وہ بہت معمولی سے ہے. جیسا شوگر انڈسٹری میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو پوری بدنام کرتے ہیں، ان کے اندر بھی صرف کچھ لوگ ہیں جو بدنام کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا ہے. یہ بھی تو الزام ہے شوگر ایسوسیشن کے اوپر کہ جی یہ ٹیکسوں میں گڑبڑ کرتے ہیں، پراپرلی ٹیکس نہیں دیتے. دیکھیے یہ الزام ضرور تھا اور اس کے اندر کوئی معنی بھی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ جھوٹ ہوتا ہے، لیکن کیو آر کوڈ کے اوپر لا کے بیگوں کے اوپر ڈاکیومنٹیشن کرنا یہ کس کا مشورہ تھا؟ یہ شوگر انڈسٹری کا مشورہ تھا. اس کے اندر ذکا اشرف بھی شامل تھے، سندھ کی ملیں بھی شامل تھی، سب لوگ شامل تھے. اس میں جہانگیر ترین نے ہمیں سپورٹ کیا ڈاکیومنٹیشن میں. میجورٹی سی 8-10 لوگ جو ہوئے ان کے اوپر ان کو آزادی دے کے چوری کی. آپ ایسوسیشن کو بدنام نہیں کرتے، اور یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. مڈل مین کا رول عمران خان نے ختم کیا، پھر دوبارہ بحال ہو گیا. مڈل مال کا پوری طرح اس وقت بھی ختم نہیں ہوا. اچھا، اب گنا صرف مل کو سپلائی ہونا چاہیے، ہاں فارمر کو ٹائملی پیمنٹ ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی ہونا چاہیے گنے کی ریکوری سے بھی لنکیج ہونا چاہیے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ملے اکتوبر میں چلے، بھائی گنا میچور ہی نہیں ہوتا ہے اس وقت. گنے کی میچورٹی آتی ہے جب سردی پڑتی ہے اور دسمبر کے اینڈ میں گنا میچور ہوتا ہے. آپ ریکوری سے لنک کریں نا. آپ بولے کسان گنا لاتا ہے، وہ کھیت کے اندر کاٹتا ہے، 1 ہفتے کھیت پڑا ہوتا ہے، پھر اس کو لاد کے ٹرالی کے اندر بغیر انڈینٹ کے مل کے باہر کھڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کو جو ویٹ کرایا جاتا ہے تو اس میں بھی تو وہ جو بالکل آپ پرابلم ہو جاتی ہے. نہیں، وہ جو ریکوری کم ہوتی ہے وہ تو شوگر انڈسٹری کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اس کا بھی ضرور ہوتا ہے، لیکن آپ ریکوری سے لنک کریں. یہ کٹ کے آئے گا پاکستان کی پروڈکشن آج کہتا ہوں 3 سے 4 لاکھ ٹن بڑھ جائے گی. لیکن اور پھر یہاں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جی گندم کی فصل ڈیلے ہو جاتی ہے. گندم 10 ملین ہیکٹر پہ اگتا ہے، شوگر کین صرف 1 ملین ہیکٹر پہ اگتا ہے، اور 1 ملین ہیکٹر میں ایک مہینے میں صرف 5-6 ہزار ہیکٹر ہی خالی ہوتے ہیں، جس کی کوئی مناسبت نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جھوٹ کو اتنا کہا جاتا ہے، ایک جھوٹ کہ گندم کی فصل کم ہو جائے گی، جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مل کے بغیر یہ جان بوجھ کے لائن میں کھڑا کرتے ہیں تاکہ اس کا ویٹ کم ہو جائے. ویٹ کم، مل تو ریکوری لیتی ہے، مل بغاز سے تو مل نہیں چلتی ہے. لیکن چیزیں ہے، اور یہ چیزیں آپ مشاورت سے قانون کے اندر تبدیلی کر کے مڈل مین بین کرے، ریکوری سے لنک کرے، کیو آر کوڈ پولی پروپلین بیگ پہ بنائے، ساری چیزیں درست ہو سکتی ہے. لیکن دیر نو ول، بس چلتے دو. چینی گر گئی قیمت، خاموشی. آج کل گری ہوئی قیمت ہے، ملے نقصان پہ چینی بیچے، خاموشی. جس سے یہ چینی 170 200 پہ، اس چینی کی ریٹیل پرائس اس وقت 200 سے کم نہیں ہونی چاہیے. ایکس فیکٹری پرائس 170-75 نہیں ہوگی تو یہ ملے نہیں چل سکے گی. وہ آپ نہیں دیکھتے ہیں. اور اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ عوام کو نہیں ہو رہا ہے. اس کا جو 80% صنعتی استعمال ہو رہا ہے ان کو فائدہ دے رہے ہیں. عوام کو تو صرف استعمال کیا جاتا ہے. ہاں جیسے کہتے ہیں اب ہمارے سیگمنٹ ہے، بچوں کو دودھ کے لیے بھی چینی پڑتی ہے، ہمارے مزدور کو زیادہ چینی چاہیے تاکہ اس کے اندر انرجی لیول ہے، تو اس کی اسٹور سے دینا چینی بغیر سیل ٹیکس کے. سیل ٹیکس کیوں لگایا ہوا ہے اس کے اوپر؟ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی، نہ آٹا چاول کسی چیز پہ نہیں ہے سیل ٹیکس. اس کے اوپر کیوں ہے؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک صنعتی انڈسٹریل را مٹیریل ہے. گھر میں اس کا استعمال منیمم ہے. کسی گھر میں جو آپ لوگ دیکھیں 2-3 kg سے زیادہ چینی نہیں آتی ہے. آپ کا آٹا کوئی 40 kg 50 kg آتا ہے، ناٹ چینی. ہاں لیکن اس کے میرے کہنے کا مقصد نہیں کہ چینی بہت مہنگی ہونی چاہیے.
چینی ایک ریزنیبل پرائس میں ہونے چاہیے، اس میں حکومت کو بھی ٹیکس ملنا چاہیے، کسان کو بر وقت ادائیگی اور اس کے صحیح، جس سے فرٹیلائزر مہنگا ہے، ہر چیز مہنگا ہے، اس کے حساب سے اس کو پیسے ملنے چاہیے، اور عوام کو ایک معیاری اور ایک ریزنیبل پرائس پہ چینی ملنی چاہیے۔ تو ابھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے جن کے ذریعے سے اس انڈسٹری کو تھوڑا سہارا ملے؟ حکومت کو اس صنعت سے نکل جانا چاہیے، اس کی بھاگ دوڑ، جس طرح آپ نے اسٹیل مل کو برباد کیا، پی آئی اے کو برباد کیا، گورنمنٹ جس چیز میں گورنمنٹ انٹرفیئر کرتی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ شوگر کی انڈسٹری کو چھوڑ دے، ہاں کارٹلائزیشن نہ ہونے دے، ٹیکس ایویژن کو روکے، باقی چیزیں چھوڑ دے اکانومی مارکیٹ کے اوپر۔ ہم یہاں سے پاکستان سے چینی باہر ایکسپورٹ کریں گے، لیکن گورنمنٹ انٹرفیئر سے جیسے باقی ادارے برباد ہوئے، شوگر انڈسٹری بھی برباد ہو رہی ہے۔ تو پبلک کو کیا میسج کیا دیں گے؟ پبلک کو میسج دیں گے کہ دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھی قیمت پہ ملے، لیکن وہ چیزیں اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ گنے کی ریکوری بڑھائیں گے، ہیل بڑھائیں گے، کسان کو اس کا معاوضہ بر وقت دیں گے، گورنمنٹ کے ٹیکسز بر وقت دیں گے۔ جب یہ چیزیں ساتھ ساتھ نہیں ہوگی تو عوام کو کبھی اس کا بینیفٹ نہیں ملے گا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔